سانحہ جعفر ایکسپریس کے بعد ملکی اور فوجی قیادت کا کوئٹہ کا دورہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس، صوبے کی صورتحال پر اور پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ وزیراعظم نے جعفر ایکسپریس پر حملے کو ناقابل معافی ظلم قرار دیا۔ کہا کہ جب تک بلوچستان کے پی میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، ملک میں قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی سیاست کرتے رہیں گے لیکن دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے پر آج پوری قوم اشکبار اور غمزدہ ہے۔ گھسپیٹیے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان اب کسی دوسرے ایسے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اگر ہم نے دہشت گردوں کا صفایا نہیں کیا تو ملک کی ترقی کے سفر کو بریک لگ جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ بھی کیا اور زخمیوں اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ قومی سلامتی سے متصادم نظریات کو پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایوان سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی نیا مسئلہ نہیں۔ جو قوتیں اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی قوتیں ان دہشت گردوں کی مالی مدد کر رہی ہیں۔ ہمارا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شہباز شریف بھی نیشنل ایکشن پلان 2 بنا سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی جب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ ایوان متحد تھا تو تحریک انصاف کی الگ سیاست تھی۔ پی ٹی آئی کا ایک ہی مطالبہ ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کیا جائے۔ جعفر ایکسپریس حملے پر پی ٹی آئی اور بھارتی میڈیا ملتی جلتی زبان بولتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ثانیہ جعفر ایکسپریس پر پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا انتہائی شرمناک رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا۔ سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ دہشت گردوں نے مسافروں کو خود چھوڑا۔ سازش کرنے والے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ اوورسیز ہیں، یہ بھگوڑے ہیں، باہر بیٹھ کر سازش کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ کی پیداوار نے ہمیں فارم 47 کا دانہ دیا۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے والوں کو اپنا ماضی بھی دیکھنا چاہیے۔ خواجہ آصف میں اخلاق کی جرت اور شرم و حیا ہوتی تو مستعفی ہو جاتے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں کہ وزیر دفاع کے دل و دماغ پر پی ٹی آئی اور سوشل میڈیا سوار ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں عدلیہ پر حملہ کیا گیا۔ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ امید ہے کہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی۔ ثانیہ جعفر ایکسپریس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، یہ اندھوناک واقعہ ہے۔ بولان میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور مسافر شہید ہوئے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کرتے ہیں۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے۔ اس واقعے کے دوران ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا۔ دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔
پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کرتا چلا آیا ہے کہ BLA جیسے دہشت گرد گروپوں کو اپنی سرزمین کے استعمال سے روکا جائے۔ افغانستان پر ہماری بنیادی ترجیح دوستانہ اور قریبی تعلقات کا فروغ۔ بلوچستان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر کراچی پر ہوتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی فاروق ستار کہتے ہیں کہ آج پاکستان میں جگہ جگہ ریاست کے اندر ریاستیں بن رہی ہیں۔ ہم نے متفقہ طور پر قرارداد کی ہے جو پوری قوم کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہم جعفر ایکسپریس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ درخواست ہے کہ اس واقعے کی مذمت تک نامحدود رہا جائے۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے یرغمالیوں کو بازیاب کروایا۔ آپریشن کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہے، یہ خارجیوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور وحدت پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ اسلام دشمنوں نے پاکستان پر ایک بار پھر دہشت گردی کی جنگ مسلط کرنے کی سازش کی۔ ہمارے دشمن ملک کے اندر بھی تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دشمن دہشت گردی اور تخریب کاری کے ذریعے انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ پہلے بھی ناکام ہوا ہے اور اب بھی ناکام ہوگا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ فوجی تعاون اور تربیت کے شعبے میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ بحرین ایئر فورس کی آپریشنل تیاری کے لیے پاک فضائیہ کی صلاحیتوں میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سے جدید ساز و سامان کے حصول کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ سندھ اسمبلی میں دریا سندھ پر کینالز کی تعمیر کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ 6 کینالز میں سب سے زیادہ اعتراض چولستان کینال پر ہے۔ معاملہ CCI میں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر CCI منظور بھی کرے تو ہم جوائنٹ پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ قرارداد کا متن۔ چولستان کینال اور دیگر نئی نہریں منصوبے 1951 معاہدے کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ نئے کینالز کا منصوبہ سندھ کے پانی کا حق چھیننے کی کوشش ہے۔ 6 کینالز میں سب سے زیادہ اعتراض چولستان کینال پر ہے۔ کیا آپ صحرا کے لیے زرخیز علاقہ بنجر کر دیں گے؟ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ اگر پورے سندھ میں پانی نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی کہاں سے آئے گا۔ سندھ کے معاملے میں کبھی سندھ حکومت سوئی نہیں ہے۔ NFC ایوارڈ اور صوبائی خود مختاری آصف زرداری نے دی۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ بھر میں ملیریا کے کیسز پہ مسلسل اضافہ۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ روز سندھ بھر میں ملیریا کے 136 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ 57 کیسز حیدرآباد ڈویژن سے رپورٹ ہوئے۔ مظلوم فلسطینیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ تازہ بمباری سے بچے سمیت 8 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 48,503 ہو گئی۔ 1,11,927 زخمی ہو چکے۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ ماہ سیام میں 5 نیوز کی خصوصی نشریات۔ رحمت رمضان میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علم و آگاہی نشست۔ معروف علماء کرام، ثناءخوانوں سمیت مختلف شعبۂ حیات زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ علماء کرام نے فضائل رمضان، روزہ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ معروف ثناءخوانوں نے اپنی خوش الحانی سے خصوصی نشریات کی رونقوں میں اضافہ کیا۔ 5 نیوز کی ماہ مقدس میں خصوصی نشریات عشق سیام، سحر رمضان،
بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان، علماء کرام، ثنا خان مختلف شعبوں سے وابستہ معروف شخصیات مہمان۔ فضائل رمضان، اسوہ رسول پر مذہبی شخصیات کی سیر حاصل گفتگو۔ رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن صبح 8:57 پر شروع ہوا۔ چاند کو مکمل گرہن صبح 11:58 پر لگے گا۔ گرہن کا اختتام 3 بجے ہوگا۔ چاند گرہن کے موقع پر آسمان سرخ رنگ کی روشنی سے منور ہو جائے گا۔ یہ لگ بھگ 3 سال بعد پہلا چاند گرہن ہوگا۔ ایسا آخری بار 2022 میں ہوا تھا۔ دن کے اوقات میں ہونے کی وجہ سے پاکستان میں رواں سال کے پہلے چاند گرہن کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ نوشکی یوب میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ بالائی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی کی منفرد انداز میں رونمائی۔ ہدیٰ خور نے پاک بحریہ کے تعاون سے پی ایس ایل سیزن 10 کی ٹرافی کو بحر عرب کے تہہ سے نکال کر فرنچائز کے نمائندوں کے حوالے کیا۔ ٹرافی چاندی سے تیار کی گئی ہے، جس میں 22,000 سے زائد زرخون کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ یہ ٹرافی لیگ کی چمکتی ہوئی میراث اور اس کے روشن مستقبل کی نمائندگی کرتی ہے۔